السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسہرہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اشتیاق بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت ہی آپ کی کرم نوازی ہے، اور میں آپ سے 2-3 کوسچن پوچھنا چاہتی ہوں۔ ضرور ضرور پوچھیں۔ آج کل ملک میں بہت زیادہ مہنگائی چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ اینکر پرسن شمائلہ صاحبہ، آپ نے مجھے وقت دیا اور بڑا اہم آپ نے سوال جو ہے وہ پوچھا ہے کہ اس وقت جو ہماری ملکی حالات ہیں اس میں جو ہماری عوام ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے بالکل پس کر رہ گئی ہے، اور یہ جو مہنگائی ہے یہ موجودہ جو حکومت آئی تو مہنگائی کا تو تقریباً ہمیشہ ہی ایشو رہا ہر حکومت کے دور میں، لیکن اس بار جو ہے عوام کی قوت خرید جو ہے وہ بالکل جواب دے گئی ہے۔ تو اس مہنگائی کے حوالے سے حکمرانوں کی جو ناقص حکمت عملیز ہیں، تو کوئی ایسا قانون نہیں ہے، گرانی ہے، مصنوعی گرانی جسے کہتے ہیں، ذخیرہ اندوز جو ہیں انہوں نے ایسا کر دیا ہے، اور پھر پاکستان سے جو چیزیں پاکستان کے اندر تیار ہو سکتی ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو یہاں پہ سبزیاں اجناس جتنے بھی ہیں یہاں پہ تیار ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بیچ میں سے جو بڑے لوگ ہیں، سورس والے مافیا ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں مطلب ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں وہاں سے امپورٹ کر کے لاتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جیسا گزشتہ دنوں آپ نے سنا کہ پاکستان سے جو ہے چینی باہر بھیج دی گئی، اور عمران خان کے دور میں، اور اس نے شک اور شبے کی بنیاد پہ کچھ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس پارٹی میں سے نکال بھی دیا تھا۔ تو دوسری جو مہنگائی کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے درمیان میں منڈیاں بنی ہوئی ہیں، فرض کریں ہم سبزی پہ آ جاتے ہیں کہ کسان جو ہے اس کے پاس سے یہ آلو پیاز ٹماٹر کو آپ اٹھا لیں گے، یہ وہاں سے فرض کریں ٹماٹر 20 روپے کلو کسان کے کھیت سے کوئی خریدتا ہے، تو جب وہ مارکیٹ کے اندر آتے ہیں تو دکان سے وہ ہمیں 120 روپے کلو ملتے ہیں، جی، تو 100 روپے جو ہیں وہ بیچ میں منڈی والے لے رہے ہیں، یعنی کہ وہاں سے خریدنا لانا۔ تو ایسا براہ راست کوئی نظام حکومت وضع کرے، قانون بنائے کہ بیچ میں ان منڈیوں کی اور یہ فضول قسم کے جو ٹیکس ہیں ان سے اگر عوام بچ جائے، تو وہ ٹماٹر اگر کسان سے 20 کے بجائے وہاں سے 40 روپے کلو خریدیں تو کسان کو بھی فائدہ ہو کہ اس کا خرچ بھی اس کو واپس نہیں مل رہا ہے ناقص قانون کی وجہ سے، تو ہمیں یہاں پہ وہ 50 روپے میں مل سکتا ہے۔ تو اس طرح کا حکومت کو اداروں کو مطلب اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، تو اس سے وہ تھوڑا اجتناب کریں تو عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بے شک مہنگائی تو اس وقت ایک عالمی مسئلہ ہے، بالکل، تو وہاں پہ وہ برداشت اس لیے کر رہے ہیں، ایک تو لوگوں کا روزگار ہے جی، تو دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اسلامی فلاحی مملکت کا جو تصور ہے اس میں جو بنیادی جو چیزیں ہیں، آپ یو کے ایک ترقی یافتہ ملک ہے، امریکہ کے اندر، چین کے اندر، تو انہوں نے جو وہاں پہ آئین بنایا ہوا ہے اس کے اندر جو تعلیم ہے وہ لوگوں کو مفت فراہم کی جاتی ہے، علاج معالجہ مفت فراہم کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں صرف خرید و فروخت کی رہ جاتی ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت صرف یہ 2 چیزیں جو ہیں انہوں نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک تعلیم، اس پہ سب سے زیادہ اخراجات آ رہے ہیں، اور تعلیم جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ جو حکومت ہے اس نے ہر لوکیشن کے اندر سرکاری سکول نہیں بنایا۔ اب سرکاری سکولوں کا نظام تو بہتر ہو گیا ہے، لیکن ہر لوکیشن میں جب سکولی ہر کنسٹیچوئنسی فرض کریں ولیج کونسل کے اندر ایک ہائی سکول، ایک ہائر سیکنڈری سکول، اور ایک جو ہے مڈل سکول، ایک پرائمری سکول اگر ہو تو لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں کی فیس دینے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی جو حکومت ہے یا ارباب اختیار ہیں انہوں نے خود پاکستانی عوام کے اوپر ایسا نظام مسلط کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، بے بس ہیں، اور خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے آپ کو اپنے بچوں تک کو بیچ رہے ہیں، اور اس کا سارا جو سزا ہے یہ حکمرانوں کو ملے گی جو پالیسی ساز ہیں اس ملک کے۔ بالکل، بہت اچھا جواب دیا ہے انہوں نے۔ عوام کی حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ عوام کی حالت جی ایسے ہی بہتر ہو سکتی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حکومت ایسا آئین بنائے کہ جس میں جو فالتو ٹیکسز ہیں اس سے عوام بچے، اور جو مثال کے طور پہ اس وقت بجلی جو ہے، سوئی گیس ہے،
تو بجلی جو ہے وہ وابٹا کے جو تمام ملازمین ہیں ان کو فری مل رہی ہے، اور لائن لائسنس ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں فرض کریں یہ لائن جا رہی ہے تو اس میں سے بہت سارے مطلب لوگوں نے غیر قانونی کنیکشنز جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں، اور وہ غیر قانونی کنیکشن جو ہے وہ وابٹا والوں کو پتہ ہوتا ہے، مطلب انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک ایسا فری ہینڈ دیا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے آپ بجلی استعمال کریں، تو وہ جو بل ہے وہ عوام سے وصول کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گیس کے ساتھ بھی یہی اشر ہے۔ جی تو جب قانون بن جائے یکساں قسم کا پبلک کو کے لیے، جو پبلک کی فلاح کے لیے ہو، عوام کی آسانی کے لیے ہو، تو مہنگائی رہے گی، وہ عالمی ایک مسئلہ ہے، پاکستان کا نہیں ہے، لیکن جو یہاں پہ ایکسٹرا چارجز ہیں اور جو کرپشن ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کرپشن سے ملک پاک ہو جائے تو لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ عالمی یوم مزدور کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عالمی یوم مزدور جو ہے انٹرنیشنل لیبر ڈے، یہ جی 1818 میں یا کوئی ہجری سن ہے، جس میں شکاگو امریکہ کے اندر جو ہے مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، جی اور وہاں پہ تقریباً مزدوروں سے 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے 20 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، تو انہوں نے ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک شروع کی۔ تو اس وقت کے جو وہاں پہ بادشاہ تھے انہوں نے تمام مزدوروں کو جو ہے وہ قتل و غارت کر دی، ان کو مار دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے مزدوروں کو ان کے حقوق مل بھی گئے، لیکن وہ جو مزدور ہیں ان کے حق میں آج تک جو ہے پھر پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے اپنی سیاسی تحریک کے دوران بھی عالمی یوم مزدوراں کو منانے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور پھر جب ان کی حکومت آئی تو پھر بھی انہوں نے مزدوروں کے حقوق اور اس کو ایک پاکستان کے اندر عالمی یوم مزدوراں جو ہے وہ ایک لوگوں کے اندر شعور آگاہی پیدا کرنے کا دن ہے، لیکن پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف ایک چھٹی لوگوں کو، سرکاری ملازموں کو ملتی ہے، وہ چھٹی انجوائے کرتے ہیں، اور جو عام مزدور ہے اس دن مزدور کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ فرض کریں اب کل یوم مزدوراں جو گزرا ہے تو اس میں جو پاکستان کے اندر جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کو کیا ریلیف حکومت نے دیا؟ جبکہ وہ تو مزدوری پہ گئے ہوئے تھے، وہ گئے ہوئے تھے، اگر وہ مزدوری پہ جاتے تو ان کو ڈبل دیہڑی مل جاتی، تو ہم کہتے کہ واقعی گورنمنٹ نے اس کے لیے کچھ کیا، یا وہ چھٹی کرتے اور ان کو پھر بھی جو ہے دیہڑی مل جاتی، اجرت ان کو مل جاتی، تو پھر بھی ہم یہ کہتے کہ حکومت نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ یا مزدوروں کو کچھ جو اولڈ ایج بینیفٹ ہے کہ ایک مزدور جو ہے، ایک بندہ سرکاری ملازمت کے لیے 18 سال کا کارڈ بنتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی سرکاری نوکری لگ جائے، لیکن جب وہ نوکری نہیں لگتی ہے تو مزدور کا تو کچھ قصور نہیں ہے اور کچھ لوگوں کی نوکری لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ غیر مساویانہ ظالمانہ نظام رائج ہے کہ ایک بندہ نوکری پہ لگ گیا، وہ 25 سال نوکری کرے گا، 25 سال کے بعد اس کو گورنمنٹ ایک کمپیوٹ پینشن وغیرہ دے گی، اور اس کے بعد اس کو ماہانہ پینشن بھی دے گی، اور دوسرا جو بندہ جس کی نوکری نہیں لگی اس کا تو کچھ قصور بھی نہیں ہے، تو وہ 60 سال 70 سال تک بیچارہ جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا رہتا ہے، اور جب وہ کچھ کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کی حالت زار ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب ان کی وہ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں اور ان کی کچھ آمدن بھی نہیں ہوتی تو وہ فیملی کے اندر جو ہے بہت رسوا ہوتے ہیں، اور یہ جو رسوائی ہے یہ ہمارے ملک کے آئین جو ہے اس نے ان غریب مزدوروں کو دی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو پاکستان کے اندر بہت بڑی آئین سازی کی ضرورت ہے کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، انگریز اس کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن انگریز جو نظام دے کے گئے انہوں نے باہر بیٹھ کے بھی اس نظام کا اتنا دفاع کیا کہ ہمارا پارلیمنٹ، ہماری سینٹ آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکی جو بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہاں پہ ان کو ملتے ہوں۔ بالکل بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پسند آئے، ویڈیو پسند آئے، لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔